ریحام صاحبہ جنرلی اگر ہم جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پہلا سوال بھی جنرل کر لیتے ہیں کہ اوور آل آپ کیا دیکھ رہی ہیں پاکستانی سیاست اور پھر ہونے والے انتخابات کو پاکستان میں کہاں دیکھتی ہیں؟ This is a very broad, open-ended question. مطلب آئی تھنک کہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ خدا کر کے تو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ابھی بھی بہت سی ایسی منی کارڈیک اریسٹس دے رہے ہوتے ہیں یہاں ادھر ادھر سے. کبھی سی پی کا کوئی لیٹر آ جاتا ہے کہ جی کے پی اور بلوچستان میں نہیں ہو رہے. اینڈ ٹو بی فیئر دیر آر دوز ٹیرر الرٹس. میں بھی بلوچستان سے واپس آئی ہوں. آئی کین ٹیل یو کہ جو مچ ڈسٹرکٹ میں ہوا اور کافی جگہوں پہ یہ تو مطلب ایک ٹیررزم کی تو تھریٹ ہے اوبویسلی. وہاں دوسری طرف یو ایس پورا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک فل بلون وار ہو. تو اگر خدا نخواستہ ایران پہ کوئی ایریل بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے, ہمارا یہ بارڈر ہے سستان بلوچستان, تو پھر اس کا اسپل اوور تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہماری طرف بھی ہوگا. سو یہ اوبویسلی ایک اگر آپ پورے گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں, دا فیکٹ کہ ایک وار تو آلریڈی چھڑی ہوئی ہے, لیکن اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تو کوئی بھی ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے الیکشنز ڈیلے کرنے کا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں ایک اور چیز لاہور آئی ہوں تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کوئی جو الیکشن کا سما ہوتا ہے نا, وہ وائب ہی نہیں ہے بالکل بھی. اٹس پریٹی ڈیڈ. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے اس بار اگر ہم دیکھیں مخصوص نشستوں پر تو خواتین آتی رہتی ہیں, اور اس میں ہم جب پارلیمان میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے کام کو دیکھتے ہیں, بہت ایکٹیولی ان کا ایک رول ہوتا ہے اور بڑی زبردست طریقے سے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتی نظر آتی ہیں. لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خواتین بھی میدان میں اتری ہیں اور جنرل سیٹس پہ اتری ہیں, پھر مقابلہ کر رہی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خواتین جو مخصوص نشستوں پر آتی ہے, اگر جنرل الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں پارٹی کی جانب سے, ہر قسم کی جو پارٹیاں وہ اگر ٹکٹ دیتی ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے ان کے اسی طرح منتخب ہونے سے وہ جب پارلیمان میں پہنچتی ہے؟ ہرمیت آئی وش کہ ایسا ہو رہا ہوتا. دا فیکٹ از کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس بار 2024 میں جہاں لیڈنگ لیڈیز پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, ایک طرف آصفہ بھٹو ہیں ویری ویری ینگ انٹرنٹ, دوسری طرف مریم نواز ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, یہ مطلب یہ فیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اسٹیٹسٹکلی اس بار 2024 میں آپ نے جو ہم نے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے, جو ریکمنڈیشن رکھی ہے, اس سے آپ نے کم ویمن ریپرزنٹیشن دی ہے. دس از ایکسٹریملی ڈسٹربنگ. میرے لیے بہت افسوسناک بات ہے. تو سامنے جو کاسمیٹک اپیئرنس ہے کہ وہ کاسمیٹک کیموفلاج ہے. اگر ریزرو سیٹس کی آپ بات کریں تو اٹ از ایکسٹریملی ڈپریسنگ. دیکھیں خواتین کی ایک تو ریپرزنٹیشن کم ہے, نمائندگی کم ہے, دوسری ان خواتین کی نمائندگی کم ہے جو کہ ٹرو ریپرزنٹیشن ہے پاکستانی قوم کی. ریزرو سیٹس کو دیکھیں آپ, تمام پارٹیز کی جو جنرل سیٹس بھی ہیں اس میں جو نیپوٹزم ہے, اس میں جو آپ فیملیز کا ایک اجارہ داری دیکھ رہے ہیں, باپ بیٹا بیٹی بھابھی بھانجی بھتیجی, دس از ناٹ نمائندگی. یہ آپ پاکستانی قوم کی نمائندگی اور ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے, آپ نوجوان نسل کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے, اور کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو اس سے مبرہ ہو. مطلب تمام پارٹیز, تمام میجر پارٹیز جو ہیں ان کو, اور جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کا بھی. تو یہ تو بالکل بھی میں کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی پروگریسو اپورڈ ٹرینڈ ہے, ڈاؤنورڈ ڈکلائن ہے. آئی ایم ایکسٹریملی اپسیٹ. آئی تھنک کہ اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ سیٹس کو دیکھیں تو جس طریقے سے آپ نے, اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو منسٹریاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے 2-3 ادوار میں, ان کو ریزرو سیٹس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شورلی آپ کو تو جنرل الیکشنز پہ آنا چاہیے. دوسرا, ریزرو سیٹ عورتوں کے لیے ایک پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہونا چاہیے. وہ خواتین جن کو فار ایگزامپل نہیں موقع ملا اس پورے الیکشنز میں, ایک ہی اچھی جو خبر دیکھنے کو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری ایک مائنورٹی گروپ سے ایک خاتون ہے جن کو ایک جنرل سیٹ دی گئی ہے, اور بڑے پسماندہ علاقے سے سو ٹو اسپیک دی گئی ہے, بنیر سے دی گئی ہے. اور آئی تھنک کہ اس کو جتنا کریڈٹ دیا جائے, اور میرا خیال ہے یہ اس خاتون کا زیادہ اس میں رول ہے بنسبت پولیٹیکل پارٹی کا. بٹ آئی سپوز کریڈٹ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے, یو آر آلریڈی کالنگ اٹ آؤٹ. لیکن چلیں ہم بات کرتے ہیں وین اٹ کمز ٹو ویمن ریپرزنٹیشن. تو ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یس پاکستان تحریک انصاف کے پاس خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, انکریج بھی کرتے ہیں ٹو کم اپ آن فرنٹ پیج. بٹ آل دو اگر ہم کرنٹلی سچویشن اس پر بات کریں, چونکہ ہم نے پروگرام سے پہلے بات بھی کی کہ ہم صرف پالیٹکس کے ارد گرد نہیں رہیں گے, بٹ آل دو اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی کہ اپنی نظر میں, بیکاز یو آر ویری کلوز ٹو دا پارٹی اینڈ ہم سیلف آلسو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی کون سی غلطی پی ٹی آئی سے ایک اگر کلیکٹیولی کرنا چاہے جو ہوئی ہے
जिसकी वजह से आज हमें ये देखने को मिल रहा है जो कि हम देख रहे हैं अपने। देखिए, अगर एक सोचें तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इर्द गिर्द फिर आपको पता है केस भी हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, वो इसलिए सबसे मेजर गलती है क्योंकि जब भी लोग, देखिए पाकिस्तान में ना जमहूरियत लोगों को जब सूट करता है तब डिमांड करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज ट्रू फॉर पीटीआई ऑल्सो। तो जब जमहूरियत उनको नहीं सूट करती थी तो जमहूरियत उन्होंने जमहूरी रवैये नहीं रखे, पार्लियामेंट में ना जाना, अपोजिशन से ना बात करना, हिज़्ब इख्तिलाफ में जब थे तब लीडरशिप से बात ना करना, गैर जमहूरी रवैये हैं। यहाँ पे जब यूएस तालिबान के साथ डायलॉग कर सकता है तो हम अपने पॉलिटिकल हरीफ के साथ बात क्यों नहीं कर सकते? डायलॉग और कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू ही से हुई। जब मैं पाकिस्तान पहुँची तो मैंने पहले 1-2 महीने में जो शोज़ किए उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर शो किया, जो कि मुझे पीटीआई की ख़वातीन ने कहा कि आप करें। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, 2013 की बात है, और मैंने असद उमर को शो पे बिठाया और मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह किया आपने, ये क्या किया है आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस में? उस वक्त भी मैं खवातीन की बात कर रही थी। अब ये बात खुली है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस में तो मतलब रातों रात आप कैसे इलेक्ट कर लेते हैं और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ये पीटीआई की इसलिए बड़ी गलती है क्योंकि आपने कहा कि जी हम इंटर पार्टी इलेक्शंस करने वाली जमात हैं, तो जमहूरी रवैये चूँकि नहीं थे। और आज सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज जो कुछ भी ये हो रहा है, जो भी लोग, अब अगर एक कोई सेलिब्रिटी टर्न पॉलिटिशियन है, उसका फेम है, उसका फ़ायदा बाकी लोग उठा रहे हैं, और आज वो भी फ़ायदा नहीं उठा रहे जो कि पीटीआई में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की हैं, जो 20-25 साल से उनको कुछ भी नहीं मिला, जो ट्रू पार्टी वर्कर है, जो ट्रू पार्टी सपोर्टर है, उसको तो ना हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में कैबिनेट में देखा, हमने सारे एक्स मुशर्रफाइट्स को देखा, और आज देखिए आज कौन है ये लोग? मैंने तो उनको नहीं देखा। ये जो कोई भी हैं, जो कि कहाँ से है ये वकीला, और ये इसके ऊपर वो डायलॉग मुझे याद आता है, कहाँ से आए हैं ये सियासी वर्कर्स, कौन लाया है ये सियासी वर्कर्स, क्या कह रहे हैं ये सियासी वर्कर्स? अगर हम देखें यही गिला शिकवा जो है हमें हर पार्टी में अब नजर आ रहा है, आपको जिस आपके इल्म में है, और हम देखें नून लीग में भी जिस तरह पार्टी खवातीन को जो टिकट्स दी गए, सारी फोपियाँ अपने रिश्तेदारों में टिकट से बांधी गई, जो नजरियाती जितने भी कारकुन हैं उन वो जो मैसेज करते हैं उनको भी इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त सिचुएशन, जो हालात हैं, जो आपने फरमाया, बलूचिस्तान के हालात को देखें, या कल जो हादसा हुआ बाजवड़ में इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा, क्यों ऐसा होता है कि हमारा इलेक्शन हमेशा की तरह कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होता है? या तो हम ग्रेजुएशन की शर्त रख लेते हैं, लोगों को निकालना होता है, या किसी से बल्ला छीन लेते हैं, या किसी को अदालतों के जरिए निकाल लेते हैं। हमेशा इलेक्शन में हमने क्यों ये चीज़ क्रिएट करनी होती है? उसका नुकसान कितना हो रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है या हमारा जो मतलब मुल्क भी है, इट्स क्वाइट यंग। हमें थोड़ा सा वी हैव टू कट इट सम स्लैक कि 76 ईयर्स हुए हैं, इतना कोई मतलब आप यूके से या यूएस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और आप वहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई जमहूरियत नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी है, अब यूएस से टाइम गुजार के आई हूँ। अब आप देखें ना, इसराइल और पैलेस्टाइन की ये जो जो नस्ल कुशी शुरू की हुई है पैलेस्टाइन की, और कितने सालों से डेकेड से हो रही है, उस पे हर सैटरडे को मिलियन बंदा निकलता है, यूके में निकलता है, यूएस में निकलता है। क्या जमहूरियत है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं? सो जमहूरियत जो है ना, इम्परफेक्ट है वहाँ भी। लेकिन पाकिस्तान में जो हम बार बार कहते हैं ना, और ये आप लोग सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे, कि जमहूरियत का तसलसल, इसको अंग्रेज़ी में पॉलिटिकल थियरी में इसको कहते हैं कंटिन्यूम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी कि आपकी कोई लूली लंगड़ी अगर जमहूरियत चल ही रही है तो उसको क्या हम रोक दें और मार्शल लॉ ले आएँ, या इसी तरह से कोई सीख जाए? देखिए ना, नॉट बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर आप सबका माजी देख लें, अब तो सभी ने अपनी जमहूरी और बाकी तजर्बे भी कर ले। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रही हूँ, सब ने शॉर्टकट ले लिए, सब ने ले लिए, कुछ ने एक से ज़्यादा बार ले लिए, सब ने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, सब ने जेल का मज़ा भी चख लिया। तो हो सकता है कि इसी तरह से गिर पड़ के सीख जाएं, हो सकता है बुढ़े बारे कोई सीख जाए, हो सकता है एक नई जनरेशन सीख जाए, लेकिन यानी आप समझ रही कि लोड़ी लंगली जो जमहूरियत इसी तरह चलती रहे, कंप्रोमाइज करना होगा। इट्स अ कंटिन्यूम ऑफ डेमोक्रेसी ना, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी कि कम से कम एक तसलसल तो चलता रहे। आई होप कि, लेकिन
اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پاس مسٹیک سے سیکھیں کہ اگر آپ نے پہلے کوئی کمپرومائز کیا، پہلے کبھی پپٹ بنے، پہلے کہیں اسکرپٹڈ بات کی، تو آپ کچھ تو اپنی آپ جان بنائیں. اچھا ہم کچھ تو اپنی سوری فار presence انٹرپشن، بنائیں. لیکن چلیں ہسٹری ہیز ریپیٹڈ سیلف، ہم نے یہ بھی بہت سنا ہے اور آج ہم اس بارے میں بہت بات کریں کہ اس دفعہ کے انتخابات 70 کے انتخابات سے بہت زیادہ ملتے ہیں. اگر ہم اس فیصلے کی بات کریں، توشہ خانہ کی بات کریں، ہم سائفر کی بات کریں، 10 سال 14 سال یہ قید ہو گئی. اس کے بعد 2018 میں اسی جج نے احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنایا تھا 19 دن پہلے نواز شریف کے بارے میں اور اب عمران خان کے بارے میں. ہسٹری ہیز ریپیٹڈ سیلف، وہ بار بار سائیکل ویسی چل رہا ہے ویسی ہو رہا ہے. آپ کہہ رہی ہے کنسسٹنسی ہونی چاہیے، چلتی رہنی چاہیے جمہوریت. تو سیکھے گا کون، کب سیکھے گا؟ اور ریلیف جو ہے وہ عام عوام کو دینے کے لیے کون کب کیسے بات کرے گا؟ تو صرف سیکھنے تو سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم پھر وہی. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل ویری کوئکلی دیتی ہوں. آپ لوگ ٹی وی پہ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرومپٹرز بھی لگے ہوتے ہیں اور ان کے لیے پورا ان کا انٹراج بھی ہوتا ہے، بڑی ان کی پیچھے سپورٹ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں پرفارم کر سکتے. وہ اسکرین پہ آ کے نہیں پرفارم کر سکتے، لوگوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو چاہے جتنا بھی کسی کی سپورٹ ہو، جتنا بھی آپ میک اپ کر لیں، جتنے بھی پرومپٹرز لگا لیں، جتنے بھی کان میں ان کو شعر سناتے رہیں، وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے. الٹیمیٹلی دا ٹیسٹ از دا پبلک کہ کین یو ڈیلیور، کیا آپ ریٹنگز دے سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو پارلیمنٹ کا چہرہ ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا. آج پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان جب بنا تھا تو ہم کہتے تھے جی 22 خاندان ہیں، اب یہ 5 خاندان ہیں. اس لیے کیونکہ ہر خاندان کا ایک فیملی ممبر ایک پارٹی میں ہے، ایک سینٹ میں ہے، ایک پروونشل پہ ہے، 4 لوگ الگ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگ جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے. اب میں پروگرام ایک شروع کیا ہے، میں نے I've just joined Suno TV and I didn't want any politicians on my show. I didn't want any of these like کھوکھلے نعرے اور کھوکھلی باتیں. But when I went out into the public تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا کوڑے کے ڈھیر، بچے نالی کا جو پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، اس میں وہ کھیل رہے ہیں اور ادھر اتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. تو آپ لوگ بھی تو کچھ ہوش کریں. ریحام خان صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن دیکھیے اتنے عام عوام سے آپ ملی، آپ نے ان کی باتیں سنی. اب وہی عام عوام یہ چاہتی ہے ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے، ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو ہمارے مسئلوں کو حل کرے. یو چوز دا ٹی وی ٹو کم آن اسکرین ٹو ایڈریس آل دیز میٹرز جو مسئلے مسائل عوام کے چل رہے ہیں. سو وائی ناٹ پالیٹکس؟ اگر آپ یہ ویژن رکھتی ہیں، آپ کو لگتا ہے وومن ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، سو آپ نے اس چیز کا فیصلہ. دیکھیں میں جب لوگوں کے پاس جاتی ہوں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جیسے ابھی ہم شادرہ گئے، ہم کافی جگہ اندرون لاہور گئے، کراچی، لیاقت آباد، بہت ایریاز ہم گئے. تو وہاں بھی لوگ مجھ سے یہ سوالات کرتے ہیں. پرابلم ہی یہی ہے نا کہ جو جس حلقے سے ہے اس کو وہاں سے نمائندگی کرنی چاہیے. مطلب میں نے جہاں کا گندا پانی ہی نہیں پیا، جہاں کے ٹوٹے پھوٹے، میں اسکول میں نے سبق ہی نہیں پڑھا، میں ان کی نمائندگی کیسے کر سکتی ہوں؟ اور ظلم تو یہ ہے کہ مجھ جیسا جو کہ آئی ہیو ہیڈ اے ویری پریولیجڈ لائف، آئی ہیو کنیکشنز، لیکن مجھ جیسی ایک تو خاتون کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ مانیں کہ پارلیمنٹ میں اکراس دا بورڈ مجھ جیسے لوگوں کی اور پرٹیکولرلی خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میں تو چھوٹی سی کسی کی بات بھی مائنڈ کروں گی، کوئی ینگر لڑکی کے ساتھ تو عجیب قسم کی بےہودگی ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو وائڈر پبلک ہے اس کے لیے کوئی ٹرانسپیرنٹ صاف طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ تو کیا کاؤنسلر کے لیے بھی کنسیڈر کیا جائے. جو وہاں پہ ایک طریقہ ہے وہ اس قسم کی نہ تو ہم غلامی کر سکتے ہیں، نہ اس قسم کی ہم باؤنڈریز کراس کر سکتے ہیں. سو دیر نیڈس ٹو بی دیٹ روٹ کہ عام جو لوگ ہیں، جو کہ ہمارا 24 کروڑ عوام ہے، اس کی نمائندگی ہو. اور آپ لوگوں سے گلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو صاف پانی نہیں دے رہے. ہمارا مسئلہ ٹرینز اور لیپ ٹاپس اور یہ فلائی اوور اور وہ پل نہیں ہے. پہلا مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ہمارے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے بچے زندہ نہیں ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. آپ جب جاتے ہیں آپ کے حلقوں میں لوگ، آپ ان کے اوپر پھول پتیاں بکھرا رہے ہوتے ہیں. پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. پیٹرول آپ دیکھیں آج انکریز ہوا ہے، کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور آپ جناب پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں اور کانوائز آ رہے ہیں. اس غریب ملک میں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ 10 ڈالے اور 10 یہ V8s کے ساتھ یہ بین ہونا چاہیے. Why do you need a 4x4 in اسلام آباد؟ اور پھر آپ مجھے بتائیں ہرمیت کے اسلام آباد میں کیا کوئی
काश्तकारी हो रही है कि आपको डालों की ज़रूरत है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, Yes, व्हाई डू so यू नीड दीज कल्चर पीपल? बन चुका है हमारा। अपना बैग उठा के आप क्यों नहीं जा सकते? बाहर मुल्कों में तो आपको करना पड़ता अपनी है। गाड़ी का दरवाजा आप खुद नहीं खोल सकते, आपको कितने लोग अपने इर्द गिर्द चाहिए, बट ऑल दो रोटी कपड़ा मकान वोट को इससे दो, नया नया नहीं पुराना पाकिस्तान, ये सारे नारे बार बार आवाम को कन्विंस करने के लिए हम बोल तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा इस पर हम भी मजीद बात करेंगे।